ہونے لگا۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے، اور اس میں کھانے کی غذائیت ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ یہی وہ مبارک پانی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب اطہر یعنی مبارک دل کو غسل دیا گیا۔ یہ مبارک پانی اس وقت سے لے کر آج ہمارے اس دور تک بلکہ قیامت تک اہل مکہ اور آنے والے بے شمار زائرین کو مسلسل سیراب کرتا رہے گا۔ ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا ڈال دی، ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کا مقصد صرف عبادت الہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کھیتی باڑی نہ رکھی تاکہ وہاں کے لوگوں کو الجھن نہ ہو۔ بیت اللہ شریف یعنی کعبہ اللہ کا گھر، بیت الحرام یعنی حرمت والا گھر، مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد، بیت عقیق یعنی پرانا گھر، ان ناموں سے پکارے جانے والے اس مقدس گھر کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کعبہ شریف کی تعمیر کئی بار ہوئی۔ روایتوں کے مطابق پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور پانچویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ رب تعالیٰ نے اس گھر کے طواف کا حکم دیا، ارشاد ہوا، اور قدیم گھر کا طواف کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حج و عمرے کا اہم رکن اس گھر کے طواف کو قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ کے گرد ایک انسان چکر لگاتا ہے مخصوص طریقے سے شرائط کے ساتھ، جس کو طواف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں حقیقی فلسفہ کعبے کا ادب اور کعبے کا احترام ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعظیم کو ظاہر کرنا، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے گرد جس وقت ایک انسان مخصوص طریقے سے چکر لگا رہا ہوتا ہے تو وہ اس گھر کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے تمام گھروں سے منفرد گھر ہے، اور اللہ کی رحمتیں جتنی اس پہ برستی ہیں وہ اسی کا حصہ ہے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ تو طواف تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر اور کسی مقام کا طواف جائز نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر کعبۃ اللہ ہے کہ جس کا طواف رب ذوالجلال نے اپنے قرب کی علامت قرار دیا ہے، اور قدم قدم پر خالق کائنات جل جلالہ طواف کرنے والے کو اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال
اس کے لیے اپنی نوازشات کا اعلان کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ کی 12 نعمتیں روزانہ اس گھر پر یعنی کعبہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 6 طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، 4 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 2 بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ۔ تیاری کے لیے مکہ مکرمہ ہی میں مستقل طور پر کارخانے کی تعمیر کی اور 1346 یعنی 1346 کے بعد سے آج تک غلاف کعبہ مکہ شریف ہی میں تیار کیا جاتا ہے۔ قطرے کی نگاہیں حیراں پر دریا کی۔ زائرین دیوانہ وار کعبہ شریف اور غلاف کعبہ کو بوسہ دینے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہ بڑے محتاط طریقے سے چلے۔ اور حجر اسود چومنے کا حکم ہے، تو اگر موقع ملے تو اس کو چومے، ورنہ دور سے اشارہ کر لے۔ اور اس دوران یہ بات بھی بڑی احتیاط طلب ہے کہ جس وقت اس نے حج کا احرام باندھ رکھا ہے تو احرام کی پابندیوں میں سے ہے کہ خوشبو نہ لگائے۔ تو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ کافی خوشبو لگائی گئی ہوتی ہے، اگر اس دوران وہ ہاتھ لگائے گا کعبۃ اللہ کی دیوار پر اور سارے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی تو پھر یہ احرام کے جو منافی ان چیزوں میں سے ہوگا۔ تو اس دوران اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تاکہ اس کے ہاتھ کو خوشبو نہ لگ جائے اور اس کے احرام کے لیے مسئلہ پیدا نہ ہو۔ بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما تجھ کو خود مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما تجھ کو خود مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو کعبہ شریف کے مشرقی رکن یعنی کنارے پر نصب فرمایا۔ ابتدا میں حجر اسود صرف ایک ہی ٹکڑا تھا، مگر بعد میں حادثوں میں ٹوٹ کر یہ 8 حصوں میں بٹ گیا۔ حجر اسود جس وقت نازل ہوا وہ سفید رنگ کا تھا، جس کو لوگوں نے گناہوں سے سیاہ و کالا کر دیا۔ یہ بظاہر ایک پتھر ہے مگر اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس مبارک پتھر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ اس کا بوسہ لیں یا پھر اس کا استعلام کریں، اور حجر اسود ہی سے طواف یعنی کعبے کے گرد 7 چکر کا آغاز ہوتا ہے۔ طواف جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتا ہے، تو حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے اور حجر اسود پر آ کر 1 چکر مکمل ہوتا ہے۔ تو طواف کے اندر طواف کے شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کرنا ضروری ہے کہ انسان کون سا طواف کر رہا ہے، وہ عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے، پھر وہ نفلی طواف ہے یا وہ رکن طواف ہے، واجب ہے، اس کو اس کی جو قسم ہے وہ معین کرنا پڑے گی کہ وہ کون سا طواف کر رہا ہے۔ پھر وہ طواف کی جس کے بعد سعی کرنی ہو، اس طواف کے پہلے جو 4 چکر ہیں ان کے اندر استباء بھی ہوتا ہے اور رمل بھی ہوتا ہے۔ استباء یہ ہے کہ جو چادر ہے احرام کی جو اوپر انسان نے لے رکھی ہے وہ دائیں کندھے کے نیچے سے کر کے دوسرے کندھے پہ ڈالے اور کندھا ننگا ہو، تو یہ 4 چکروں کے اندر
استوا اور کے ساتھ پھر رمل ہے کہ سینہ تان کے پہلوانوں کی طرح چلنا. تو اس میں یعنی ہر وہ طواف کہ جس کے بعد انسان نے سعی کرنی ہے اس کے اندر اس کو استوا بھی کرنا پڑے گا اور رمل بھی. اور اگر بعد میں سعی نہیں ہے تو پھر مطلقاً اس نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو اور حالت وضو میں وہ طواف شروع کرے اور اس طرح اس کے دوران وہ مختلف دعائیں پڑھتا رہے اور اس دوران کعبۃ اللہ کی طرف نہ دیکھے بلکہ سیدھا چلتے ہوئے وہ جو اس کی ڈائریکشن ہے اپنا طواف مکمل کرے. اچھا حضرت، یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے الحمدللہ، وہاں پہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ چلنا بھی دشوار ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ اب 2 یا پھر 3 چکر کے بعد ایسا ہے کہ ہم بھول گئے کہ کتنا ہوا ہے، تو پھر ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جس طرح نماز کی رکعتوں کے اندر قانون ہے کہ انسان اپنی یاداشت کے لحاظ سے یہ فیصلہ کرے اور جو جانب راجح ہے اس کے ذہن میں اچھا اس کو لے، یا اگر راجح جانب نہیں ہے کسی چیز جہت کو وہ پریفر نہیں کر رہا تو پھر جو کم جانب ہے، مثلا اس کو شک پڑ گیا کہ 2 چکر لگائے ہیں یہ 3، تو پھر 2 شمار کر لے. 3 4 میں شک ہے تو 3 شمار کر لے. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ اپنے چکر مکمل کرے. 7 کا عدد ایسا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اس کو متعدد مقامات پر استعمال کیا گیا. اس طرح 7 سماوات ہے، 7 آسمان ہیں، اور ایسے ہی کہا گیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کہ رب ذوالجلال نے اتنی ہی زمینیں بھی پیدا کیں. 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، پھر ہفتے کے 7 دن ہیں. اس عدد میں ایک خاص مناسبت ہے. اس میں پھر جو 7 میں سے پہلے 4 چکر ہیں ان کی شرعی حیثیت یعنی گریڈ کے لحاظ سے اور ہوتی ہے، بعد والے 3 کی اور ہوتی ہے، اور یہ مختلف جو فارغ ہو جاتے تو اس جگہ آ کر چمٹ جاتے اور اپنے سینہ، ہاتھوں اور رخسار کو اس سے چمٹا لیتے. یہ ان مقامات میں سے ہیں جہاں پر دعائیں مستجاب و مقبول ہوتی ہیں. میں تو اس قابل نہ تھا یا رکن یمنی، یہ کعبہ شریف کے جنوبی رکن یعنی کنارے کا حصہ ہے. اس رکن کے استلام کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے گناہ زائل ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ حجر اسود اور رکن یمنی کے چھونے سے خطائیں بالکل معاف ہو جاتی ہیں. جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. میرے اللہ میزاب پر نالا، کعبہ شریف کی چھت پر شمالی سمت یعنی حتیم کی جانب لگا ہوا یہ پرنالہ میزاب ہے. کعبہ شریف کی چھت کی ڈھلائی یا بارش کے وقت چھت کا پانی نکلنے کے لیے یہ نصب کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 5 سال پہلے جب قریش نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تب یہ پرنالہ لگایا گیا تھا. ہر کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و حاضری نصیب فرمائے اور ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دن بھی تو آئے گا